بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بڑے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث ان کے پاس محفوظ تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی احادیث کو لکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ان کا قصہ مختصر ہے، دیگر روایتوں کو ملا کر ان کا قصہ پہلے سنیں۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے تو ایک موقع پر انہوں نے اپنا قصہ خود لوگوں کو سنایا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمرو بن عاص، یہ بیٹے بھی صحابی ہیں عبداللہ، اور ان کے باپ عمرو بن عاص یہ بھی صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ کہتے ہیں میرے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری شادی کر دی، اور میری شادی جو کی بڑے شریف گھرانے کی لڑکی کے ساتھ کی، بہت شریف خاتون تھی۔ جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے چند دنوں کے بعد میرے والد یعنی حضرت عمرو بن عاص اور آنے والی بہو کے سسر اپنی بہو سے ملنے کے لیے گئے، اور ان سے بٹھا کر کے پوچھا کہ میرا بیٹا عبداللہ کیسا ہے، یعنی تمہارا شوہر کیسا ہے۔ وہ خاتون بہت سمجھدار تھی اور بہت شریف خاندان کی تھی، اس نے کیا پیارا جواب دیا، لیکن اپنے پیارے جواب کے اندر اپنے شوہر کی شکایت بھی کی۔ جواب یہ دیا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے، اور میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، دن کو ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، اور رات کو جب کمرے میں آتے ہیں تو مصلی بچھا کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک سمجھدار خاتون نے اپنے سسر سے اپنے شوہر کی تعریف بھی کی، اور اس تعریف کے اندر شکایت بھی تھی۔ تعریف کتنے پیارے انداز میں کی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، میں نے اپنے شوہر کو یعنی آپ کے بیٹے کو دن کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، اور رات کو جب کمرے میں آتے ہیں تو مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کے متعلق یہ سنا تو انہیں تشویش ہوئی، یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ بظاہر آپ نے بھی سنا تو کتنا اچھا لگا، دن کو روزے سے ہو، رات کو مصلی پہ ہو، کون سی خرابی ہے، کون سی برائی ہے اس کے اندر؟ لیکن اس میں شکایت ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بہو سے یہ سنا تو فکر لاحق ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چنانچہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا بیٹا یہ تم کیا کرتے ہو؟ دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو مصلی بچھا لیتے ہو، تمہاری بیوی بھی تو ہے۔ مختصر سی نصیحت کی، پھر دیکھنے لگے کہ بیٹا کیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ماں باپ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے لیے بیوی اور اپنی بہو جیسے قربانی کا جانور ہے نا، ہم قلعے سے لا کے باندھ دیتے ہیں، کھونٹے سے بس باندھ دیا، اور باپ جو ہے بڑے فخر سے کہتا ہے میرا بوجھ سر سے اتر گیا، بس میں نے کام کر دیا۔ کیا کام کر دیا؟ کیا کام کر دیا؟ کسی کے لخت جگر کو اس کے گھر سے خاندان سے چھڑا کر لے کے آیا ہے، تیرا بچہ اس کے لیے فرعون بنا ہوا ہے یا انسان بنا ہوا ہے؟ کبھی پلٹ کے پوچھا بھی ہے کہ نہیں پوچھا؟ یہ بیوی کوئی قربانی کا جانور نہیں ہے جس کو گھر کے آگے کھوٹے سے لا کے باندھو، چارہ ڈالتے رہو۔ ہم بھی کھانا پینا ڈالتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں،
لیکن اس آنے والی کو کتنی شکایت ہے، کبھی اکیلے میں اس سے پوچھا بھی ہے؟ ہر آدمی اپنے بچے کے اوپر اندھا اعتماد کرتا ہے، اندھا بھروسہ کرتا ہے، اور ہمارے یہاں زبان سے الفاظ نے کہا میں نے شادی کر دی بس میرا کام ختم ہوا۔ کہاں سے کام ختم ہو گیا تیرا؟ سسر اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ چند دن پھر دیکھتے رہے کہ بیٹا میری نصیحت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہم تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیتے ہیں، بس میں نہیں دیکھتا، بس جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ کہنے کو ہم باپ ہیں، شرم نہیں آتی، ڈوب نہیں مرتے، کسی کے لخت جگر کو اٹھا کر لے کے آتے ہیں، وہ بھی انسان کا بچہ ہے، وہ جانور نہیں ہے، اسے اپنی بچی سمجھو، اپنے گھر کا فرد سمجھو۔ اسی لیے تو آج ہمارے یہاں بنتی نہیں ہے، ہم پرایا سمجھتے ہیں، ہم پرایا سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا جوان بچہ جس کی ہم نے شادی کی، شادی سے پہلے وہ بھی مزے سے مست ملنگ موبائل سے لگا پڑا ہے، جب اسی سے شادی ہو کے گھر پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ منحوس لگتی ہے۔ جس سے گھنٹوں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، میسنجر پہ باتیں کرتا تھا، اب وہی بیوی بن کے گھر میں آئی ہے تو بری لگتی ہے، اب خیال نہیں ہے۔ کیسے ہم نے جانور سمجھا ہوا ہے لوگوں، کیسا ہمارا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے چند دن تک دیکھتے رہے، یہ انہوں نے قصہ بڑھاپے میں سنایا تھا، کہتے میرے اوپر کوئی اثر نہیں دیکھا، تو اب میرے باپ نے مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، میں نے بہت سمجھا دیا اس کو، نہیں سمجھتا میں کیا کروں، یہ کیوں بات نہیں ہوئی؟ زخم اگر مجھے لگ گیا ہے، اس میں پیپ پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو، کینسر بن جائے گا، نہیں، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، ڈرتے ہیں نا ہاتھ کٹ جائے گا، یہ بھی کینسر ہے، یہاں جان نہیں چھڑانے کی ہوتی۔ میں نے سمجھا دیا تو کیا بس ہو گیا، میں کیا کروں، میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں ان صحابہ پر، خدا کی قسم اپنے عمل سے ہمیں کیا کچھ سکھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جب میری حالت نہیں بدلی میں پھر وہی کرنے لگا، دن کو روزہ، رات کو مصلی۔ بظاہر دیکھنے کو اچھا کام ہے نا، کوئی برا کام تو نہیں ہے، نہ وہ جوا کھیل لیں، نہ شراب پی رہے، نہ کباب میں مصروف، نہ کسی اور نیک کام میں مصروف ہے، لیکن باپ کو برداشت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے باپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور سارا قصہ اللہ کے نبی کو سنایا کہ میں نے اس طرح بہو سے پوچھا، بہو نے مجھے یوں کہا، میں نے بچے کو سمجھایا، پھر میں نے دیکھا بچہ اسی حال پہ ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ قربان جاؤں اپنے نبی کے اوپر، نبی اپنی جگہ بیٹھے رہتے اور کیا کہتے، بھیجو اس کو میرے پاس، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کر سکتے تھے نا کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ اب تو باپ ہیں امت کے، صحابہ تو مرنے والے تھے نبی پر۔ جب حضرت عمر بن عاص کی زبان سے یہ بات سنی، نبی علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے، کہا چلو میرے ساتھ، بلایا نہیں اس کو، کہا چلو میرے ساتھ، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے گھر تشریف لے گئے۔ اب آگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں جب مجھے خبر ہوئی کہ نبی میرے گھر کے دروازے پر ہیں، میں پریشان ہو گیا، آپ اندر تشریف لائے مہمان خانے میں، تو میں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے چمڑے کا تکیہ رکھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں صوفے لگے ہوتے ہیں، عرب کے یہاں اور بہت ساری قوموں میں ایسے تکیے ہوتے ہیں، اس پر بٹھاتے ہیں، ایک تکیہ ٹیک کے لیے ہوتا ہے، ایک تکیہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ چمڑے کا تکیہ پیش کیا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، مگر نبی نے اس پر بیٹھنا گوارا نہ کیا، زمین پر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ مجھے سامنے بٹھایا، میں آپ کے سامنے اور ہم دونوں کے درمیان وہ تکیہ تھا جو میں نے آپ کے اعزاز میں رکھا تھا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مہمان جب ہمارے گھر میں آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے، ہم نے سیکھا ہی نہیں کبھی۔ مہمان جب گھر میں آئے
تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اچھی جگہ بٹھانا چاہیے، جو اپنی طاقت ہے اس کے مطابق اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ کہا نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھ گئے، ہم دونوں کے درمیان تکیہ ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے مجھے سمجھانا شروع کیا، کہا تمہارے ابا نے مجھ سے شکایت کی ہے، تمہارے ابا نے مجھ سے شکایت کی ہے، میں اس کے حل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کہا عبداللہ سنو، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اس قصے میں ایک اور روایت آتی ہے، اس میں ایک ٹکڑا اضافہ ہے، تمہارے گھر پہ مہمان آئے، اس مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ 4 باتیں آپ نے فرمائی۔ نفس کا حق کیا ہے؟ اس کو راحت پہنچاؤ۔ آنکھ کا حق کیا ہے؟ سو، جاگتے رہو گے بیمار بن جاؤ گے۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ وہ بیوی ہے، اس کے حقوق پورے کرو۔ مہمان کا حق کیا ہے؟ کہ مہمان گھر میں آئے، تم تو اس کے لیے کھانا لگاؤ۔ اکیلا مہمان کھاتے ہوئے تو شرماتا، وہ کہے گا جی آپ بھی کھائیے، تو آپ کہیں گے کہ روزہ ہے؟ کہا نہیں، یہ بہانہ نہیں، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ 4 باتیں سمجھائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے روزے رکھنے کا بہت شوق ہے، مجھے روزے رکھنے کا بہت شوق ہے۔ یہ جو صحابی نے سوال کیا، تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک نبی ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو صحابہ کا یہ گمان تھا کہ شاید نبی گھر میں جا کے عبادت ہی عبادت کرتے ہوں گے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، دروازے پر بیٹھتے، دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا، اور اما عائشہ سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو بی بی اما عائشہ فرماتی تھی ہمارے ساتھ سارے کام کرتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے 3 صحابہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے یہ پوچھا کہ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو بتایا کہ نبی اس طرح سارے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اب میں رات بھر نفل پڑھوں گا، دوسرے نے کہا بس میں دن بھر روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ یعنی ان کی ایک سوچ یہ تھی کہ گھر میں جا کر کے بس عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غلبہ حال، ایک حال اپنے اوپر طاری کرنا۔ اور حال طاری کر کے ایک صحابی نے کیا کہا؟ میں رات بھر نفل ہی پڑھوں گا، دوسرے نے کیا کہا؟ میں روزے ہی رکھوں گا، تیسری نے کیا کہا؟ میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، اور ان تینوں کو یوں سمجھیے میٹھی ڈانٹ کے اندر سمجھایا، اور وہ سمجھانا بھی میں اپنے الفاظ میں سمجھا دوں جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو سمجھایا، اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے۔ اور یہ کہا کہ ایسا نہ کرو کہ بس تم نماز ہی پڑھتے رہو، ایسا نہ کرو کہ تم روزے ہی رکھتے رہو، ایسا نہ کرو کہ تم شادی ہی نہ کرو، نہ، میں بھی سارے کام کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو صحابہ کا حال کیا تھا؟ ان کے اوپر ایک غلبہ حال تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ایسا ہی حال طاری ہو گیا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ مجھے روزے رکھنے کا بہت شوق ہے۔ تو نبی نے فرمایا تیرے لیے میری سنت کافی نہیں ہے، میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، چاند کی 13، 14، 15، اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی، چاند کی 13، 14، 15 3 روزے رکھتے تھے، اور پورے مہینے کا ثواب اس سے ملتا ہے۔ کہا تیرے لیے یہ میری سنت کافی نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بڑھا دے۔ نبی نے کہا چلو ایسا کرو 1 مہینے میں 5 روزے رکھا کرو، 1 مہینے میں 5 روزے رکھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میرے لیے اور بڑھا دے۔
تو نبی نے فرمایا کہ بس اب تیرے لیے یہی صورت ہے کہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن، یعنی مہینے میں 15 دن روزہ اور 15 دن نہیں رکھتے تھے۔ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ مسلسل روزے رکھے جائیں، عادت بن جائے گی، بھوکے پیاسے رہنے کی عادت بن جائے گی۔ انسان کو جو ثواب ملتا ہے وہ مشقت میں ملتا ہے۔ جس دن روزہ ہو تو کھانا پینا یاد آتا ہے، جس دن روزہ نہ ہو تو روزہ یاد آتا ہے، یہ مشقت ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو یہی طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اختیار کیا تھا کہ جس دن روزہ رکھوں تو صبر کروں گا، اور جس دن کھاؤں گا پیوں گا تو شکر کروں گا۔ صابر بھی جنتی ہے اور شاکر بھی جنتی ہے۔ یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو روزہ رکھنے کا شوق ہی رکھتا ہے تو ایسا کر لے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر لے۔ باقی نصیحتیں تو کر دی نبی علیہ السلام نے کہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر میں مہمان آئے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اب جو انسان رات بھر نفل پڑھتا رہے، بیوی کی طرف توجہ نہ دے، اس کا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی نبی نے سمجھایا نہیں، تیری بیوی کا حق ہے تیرے اوپر۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ شادی کر لیتے ہیں، برا مت مانیے گا، میں تھوڑا صاف بولنے کا عادی ہوں، برا لگتا ہے لوگوں کو۔ شادی کرنے کے بعد ہم نے اپنی روٹین نہیں بدلنی، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو وہی کام کرتا ہوں جو پہلے کرتا آیا، وہی رات کو 3 بجے گھر میں آتا ہوں، 4 بجے گھر میں آتا ہوں۔ کون سا تیر مارتا ہے؟ کس کو سنا رہا ہے؟ کون سا ورلڈ کپ ملے گا تیرے کو؟ تو بیوی کس لیے آئی ہے تیرے گھر میں؟ شادی نہ کرتا۔ اگر شادی کرنے کے بعد بھی تجھے باہر کے دوست یار پسند ہیں تو شادی کیوں کی؟ سوال ہے۔ وہ انسان ہے، وہ بیوی اس لیے نہیں کہ میں جاؤں تو میرے سامنے کھانا رکھ دے، میرے کپڑے دھو دے، میں اپنی حاجت اس سے پوری کر لوں، جو کہ ضرورت کے اس کو پیسے ہی دے دوں، نہ، وہ بیوی اس لیے نہیں ہے۔ وہ پرائے گھر سے آئی ہے، وہ چاہتی ہے میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی میرے ساتھ گپ شپ لگائے، کوئی بات کرے۔ نبی علیہ السلام رات کو بیویوں کو جمع کرتے تھے اور پرانے زمانے کے قصے سناتے تھے۔ ہے ہم میں اتنی طاقت؟ عصر کی نماز کے بعد بخاری میں روایت موجود ہے، ہر بیوی کے گھر پہ جاتے تھے، 9 بیویاں تھیں مدینہ منورہ میں آپ کی، پوچھتے تھے تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا ضرورت ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے، اس لیے کہ رات کو جس کی باری ہوتی تھی اس کے گھر پہ جانا ہوتا تھا، اور دن کو ساری بیویوں کے گھر پہ جا کے پوچھتے تھے کیا ضرورت ہے۔ ہم تو اتنے بے شرم انسان ہیں، کبھی بیوی سے پوچھتے بھی نہیں تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی ضرورت ہے، تجھے کوئی چیز چاہیے، کبھی نہیں پوچھتے۔ اتنے بے شرم لوگ ہیں ہم لوگ، اتنے بے شرم لوگ ہیں، ہمارا عجیب حال ہے۔ ہم اس کو جانور سمجھتے ہیں، قربانی کا جانور جیسے لا کے باندھ دیتے ہیں نا قلے سے، بس ایسی گھر میں باندھا ہوا ہے لا کر، ضرورت کا کھانا ڈال دیا، کپڑے دے دیے، بس ختم کہانی۔ نبی علیہ السلام تو اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ ہم تو چودھری حشمت علی گھر میں بن جاتے ہیں، وہ بیچاری ہم دیکھتے بھی ہیں کہ چولہے کے سامنے تپ رہی، بیگم ایک گلاس پانی دینا، مجھے اتنی حیا شرم نہیں آتی، وہ بیچاری چولہے پہ میرے لیے تپ رہی ہے، میں خود جا کے پانی پی لوں۔ پھر کیا ہے، میری بات نہیں مانتی ہے، مارے گا، غصہ کرے گا، گھر بھیج دے گا۔ یہ کارنامہ نہیں ہے، بے شرمی ہے، یہ بغیرتی ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، مرد کو مرد بنایا ہے۔ آج ہمارا مرد، میں بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، خسرا ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے میں اپنے بچوں کو کیسے چلاؤں، بیوی کو کیسے چلاؤں، میرے ماں باپ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی برتاؤ کیسے کروں، بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے کروں، کیا کرنا ہے۔ کبھی کسی سے جا کے سیکھتے ہی نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے جنگل میں جانور چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ٹکرے مار کے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی بھی ایسی ہے۔
ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، بس گزر رہی ہے جا رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا کیسی عجیب بات ہے نا، میرے گھر سے میری بہن کسی کے گھر پہ جاتی ہے، وہاں سے کوئی شکایت آئے تو میں بڑا شیر بن جاتا ہوں، میں یہ کر دوں گا۔ تو بھی تو کسی کی بہن کو اپنے گھر میں لے کے آیا ہے، وہاں تیری عقل کام نہیں کرتی کہ تو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہاں عقل بند ہو جاتی ہے تیری۔ اس قصے سے ہمیں پہلی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کرنے کے بعد بے فکرے نہ ہو جائیں کہ میرے سر سے بوجھ ختم ہو گیا، نہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے کہ میرا بچہ کیا گل کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، صحیح زندگی گزار رہا ہے یا غلط۔ اچھا ہمارے یہاں ماں باپ کو پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ میکے میں بیٹھ جاتی ہے تو باپ کو پتہ، میری بہو چلی گئی تو اب تک اندھا تھا، تیری آنکھیں بند تھی، تیرے گھر میں روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، تیرے گھر میں روز گالم گلوچ ہو رہی ہے، تیرے گھر میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تیرے کان میں روئی پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ تو باہر بیٹھا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا۔ اب جب میکے چلی گئی، باہر والوں سے تانے سننے کو ملنے، تب خیال اچھا میری بہو جو ہے وہ اپنے میکے چلی گئی ہے۔ ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں، شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو، اتنے بے شرم لوگ ہیں ہم لوگ، شرم نہیں آتی۔ یہ مت سمجھیے میں نے اپنے بچے کی شادی کر لی، میرے سر کے اوپر سے بوجھ اتر گیا، نہیں۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فکر مند ہوئے، اپنی پہلے نصیحت کی، سمجھ نہیں آیا بیٹے کو تو کس کے پاس گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اور جب نبی نے یہ دیکھا تو ایک عورت کا حق ضائع ہو رہا ہے، وہ بھی کس میں؟ دین کے اندر، روزہ نماز میں۔ ہمارے یہاں تو ہم تو روزہ نماز تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری جو حق تلفی ہوتی ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ وہ تو بیچارے نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے بیوی کی حق تلفی کر رہے تھے، اور ہم کس سے کرتے ہیں؟ باہر گھوم پھر کے، سیر سپاٹے کر کے، ادھر ادھر گھوم پھر کے کرتے ہیں۔ ہمیں تو خیال ہی نہیں ہوتا، نہ ہمارے باپ کو خیال ہوتا ہے نہ ہم کو خیال ہوتا ہے۔ وہ تو دین کے اندر روزہ نماز میں رہتے ہوئے بیوی کی حق تلفی ہوئی، مگر نبی کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، فوراً چلے گھر پہ اور سمجھایا۔ اس سے یہ نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو بھی عمل شروع کریں تھوڑا کریں تاکہ ہمیشہ ہوتا رہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ نے جب بڑھاپے میں قصہ سنایا تو اپنے اوپر افسوس کرتے تھے، کہا افسوس ہے مجھے نبی نے کتنی پیاری نصیحت کی تھی، مگر میں جذبے میں آ گیا، میں نے نبی کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ نبی نے کہا تھا نا میری سنت اختیار کرو، مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اجازت اور دے دیں۔ پھر فرمایا نہیں اور دے دیں۔ جب بوڑھے ہو گئے تو ظاہر بات ہے روزے نہیں رکھ سکتے تھے، کمزوری آ گئی تھی، تو اپنے اوپر افسوس کرتے ہوئے فرماتے تھے کاش میں اس وقت نبی کی نصیحت پہ عمل کرتا۔ اب چونکہ نبی کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت کے مطابق روزے رکھوں گا، مگر اب میرا جسم ساتھ نہیں دیتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے افسوس کرتے تھے کاش کہ میں اس وقت نبی کے ساتھ معاہدہ ہی ایسا کرتا، یعنی 3 روزے کا، تو آج تک میں رکھ پاتا۔ میں چھوڑ نہیں سکتا، میں اس کو رکھتا رہتا، چھوڑ نہیں پاتا، مگر آج مجھے اپنے اوپر افسوس ہے، میں نے اس وقت اپنے اوپر ایسے مشقت والا کام لاگو کر دیا، آج بڑھاپے میں پریشان ہوں۔ اس قصے سے ہمیں سمجھ میں آیا ہم بھی جذباتی بن جاتے ہیں، جب کچھ سنتے ہیں نا فضائل کو، ترغیب کی چیزوں کو، جذباتی بن جاتے، پہلے دن پورا نلکا کھول دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے۔ کیا سکھایا؟ میں احادیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، مطلب بیان کر رہا ہوں۔ وہ اسلام نے یہ سکھایا عمل تھوڑا کرو ہمیشہ کرو، عمل تھوڑا کرو ہمیشہ کرو۔ رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم بھی کہتے 10 12 25 20 رکعت، نہ 2 رکعت پڑھو روزانہ، لیکن اپنے اوپر لازم کر لو کہ انشاءاللہ پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اس مہینے میں 2 رکعت پڑھنے کا بدلہ ہمیں یہ ملے گا کہ رمضان گزر جائے گا، انشاءاللہ ہم تہجد کے پابند رہیں گے، ایک فکر پیدا ہو جائے گی۔ ہم جذبات میں 1 دن 2 دن 3 دن کر لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے آخری عشر آئے گا، بلکہ 15 رمضان کے بعد پھر شاپنگ یاد آتی ہے، پھر تو سحری بھی صحیح نہیں کر پاتے،
آدھی آنکھ بھیڑیے کی طرح کھلی ہوتی ہے، آدھی آنکھ بند ہوتی ہے، کبھی ناک میں لقمہ جا رہا ہے، کبھی کان میں جا رہا ہے، وہی سو جاتا ہے۔ پوری رات شاپنگ کر کے آیا ہے تو کہاں سے کر سکے گا؟ اس لیے تھوڑے عمل کی پابندی کرنی ہے، اس کو ہمیشہ کرنا ہے۔ یہ میں نے ایسی ازراہ مذاق ایک بات کہہ دی، ناک کان میں کون کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن آدھا اونگ رہا ہوتا ہے، آدھا کھا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ لقمہ کیسے چبا رہا ہے۔ یہ حال تو ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی عمل ہم کریں تھوڑا کریں اور ہمیشہ کریں، اور ایک بات اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ اس عمل پر مجھے موت تک قائم رکھ، کبھی مجھ سے چھوٹ نہ سکے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔